ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 83۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وتلک حجتنا، اور یہ ہماری دلیل ہے، آتیناہا، کہ جو ہم نے دی ابراہیم علیہ السلام کو، اعلیٰ قومہ، اس کی قوم کے مقابلے میں، نرفع، ہم بلند کرتے ہیں، درجات میں، من نشاء، جسے ہم چاہتے ہیں، ان ربک، یقیناً آپ کا رب، حکیم، کمال حکمت والا ہے، علیم، سب کچھ جاننے والا ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ بات بیان فرمائی ہے کہ قوم کے ساتھ ان کا مکالمہ ہوا ہے، اور انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے جو دلائل دیے ہیں وہ بہت بڑے دلائل ہیں، اور ان دلائل کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غالب کر دیا۔ اب چونکہ وہ ظواہر کی پرستش اور عبادت کر رہے تھے، جو چیزیں ظاہر نظر آ رہی ہے، تو ظاہر پرستی یہ بھی ایک بہت بڑا مذہب، اور اس کی پرستش اور پوجا جاری رہی ہے، اس بنا پر کہ یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے اور اس کے یہ فوائد ہیں، اس بنا پر اس کو معبود مان لیا جاتا ہے اور اس کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ اور اسی سے ہی یہ ایک جو ہے نا مقولہ مشہور ہوا ہے، چڑھتے سورج کے پجاری، جس کی آن شان و شوکت دیکھی تو اس کے سامنے جھک گئے۔ تو اصل جو حق خالق ہے، مالک اور رازق ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اسی کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ یہ سورج، چاند، ستارے اور نظام فلکی اور اجرام فلکی، یہ سب اسی کے اختیار میں ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی چیز ان کے سامنے واضح کی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی عظیم سلطنت دکھائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پہ رہتے ہوئے سارا نظام فلکی اور اجرام فلکی اس کا مشاہدہ کروا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کروایا گیا ہے معراج کے موقع پر۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا، حکم دیا، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور بڑے ایک پرتپاک انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا ہے، اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اور عظیم سلطنت کے مظاہر اور نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا نظام دکھایا ہے۔ انبیاء کرام کو یہ مشاہدے کیوں کروائے جاتے ہیں؟ کیونکہ جو یہ نبیوں کا مشن ہے، وہ جب اس مشن کو لے کر چلتے ہیں تو ان کو کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اس میں پھر ثابت قدمی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیتا ہے، اور اس کے ساتھ جو اللہ نے یہ چیزیں دکھائی ہوتی ہیں وہ بھی ان کے دل میں مضبوط ہو جاتی ہیں، وہ کسی بھی طور پر اس مشن سے ہٹنے والے نہیں ہوتے۔ عام لوگوں کو یہ چیزیں اللہ نے سامنے تو رکھی ہیں، لیکن اتنا ڈیپلی طور پر ان کی نگاہ میں خود اللہ نے نہیں دکھایا، غور و فکر کرنے کی دعوت دے دی ہے، تو عام لوگوں کو اتنی مشکلات بھی نہیں ہوتی اس معاملہ میں چلنے کے لیے، اتنی آزمائشیں نہیں آتی۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ سب سے بڑھ کر ابتلاء اور آزمائش میں جو پڑھتے ہیں وہ انبیاء کرام، اور اس کے بعد پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ تو انبیاء کرام کو، اور خاص طور پر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اس دور میں کہ جس وقت ظواہر کی عبادت ہو رہی تھی،
سورج چاند ستاروں کی عبادت ہو رہی تھی، تو ان کا پورا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دیا، اور اس کی حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم کروائی ہے۔ تو اس لیے اس قوم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو، اس کے پیچھے تو ایک طاقت ہے جو ان پہ اثر انداز ہونے والی ہے، اور یہ اپنے مدار سے ذرہ بر بھی ہٹ نہیں سکتے۔ ان کو تو اتنا اختیار نہیں ہے، تمہیں تو اختیار اللہ نے اس سے بڑھ کے دیا ہوا ہے۔ تم تو اپنے ارادے سے آ جا سکتے ہو، حرکت کر سکتے ہو، اور ان میں سورج چاند ستارے میں یہ بھی اختیار نہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں، دیکھو تو صحیح ذرا آنکھ اٹھا کر میری نظام کی طرف، کہ اس میں کوئی گڑبڑ تمہیں نظر آتی ہے؟ جس ترتیب سے میں نے چلا دیا ہے، اس ترتیب سے کبھی یہ پیچھے ہٹے ہیں؟ کبھی آسمان کی ریپیئرنگ ہونے والی ہو آپ نے دیکھا ہو؟ کبھی کوئی ٹوٹ پھوٹ کا یہ شکار ہوئے ہوں؟ کبھی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں جو چیزیں رکھی ہیں نا، اس میں بالکل کسی قسم کی کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ انسان کے ہاتھوں میں جو چیزیں اللہ نے رکھ دی ہیں، اس میں انسان نے کتنی خرابی کی ہے، اس میں انسان کی کمزوری نظر آتی ہے۔ جس چیز کو بھی اس نے ہینڈل کیا ہے، اس میں نقص بھی ہے، اس میں کمزوری بھی ہے۔ یہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، تباہی ہوتی ہے، لیٹ ہوتے ہیں لوگ، ہر خود ٹائم فکس کیا ہوتا ہے لیکن انسان لیٹ ہوتا ہے، خود پروازوں کے ٹائم مقرر ہوتے ہیں لیکن لیٹ ہوتے ہیں۔ یہ انسان کی کمزوری ہے۔ سورج کو اللہ چلا رہا ہے، کبھی ایک منٹ کے لیے وہ لیٹ ہوا ہے؟ جو اس کے غروب کا وقت ہے اسی ٹائم ہی وہ غروب ہوگا، جو اس کے طلوع کا وقت ہے اسی ٹائم ہی وہ طلوع ہوگا۔ ستارے اپنے وقت پہ نظر آتے ہیں، چاند اپنے وقت پہ چمکتا ہے۔ یہ جتنا نظام چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا اپنے نظام سے نظر نکال کر، سوچ نکال کر میرے نظام کی طرف دیکھ لو۔ اس میں تمہیں کوئی کمزی آتی ہو، کوئی کمزوری آتی ہو، کوئی نقص ہو تو مجھے بتاؤ۔ تو جو اتنا مضبوط طریقے سے سارا نظام چلا رہا ہے، کیا وہ یہ حق نہیں رکھتا کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے؟ یہی وہ دلائل تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے رکھے، اور قوم ان دلائل کے سامنے بے بس ہو چکی تھی، کوئی جواب نہیں تھا۔ تو فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ وہ دلیل ہے کہ جو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی ہے اس کی قوم کے خلاف۔ اور اس دلیل پر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا، اور مزید پھر اس عقیدے کو دنیا میں انہوں نے پھیلایا، اور شرک کے جتنے عقائد تھے ان کی نفی کی، اور ان کا خاتمہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعہ سے۔ تو فرمایا کہ ان ربک حکیم علیم۔ اب یہ درجات بلند کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم جس کے چاہیں نا ان کو درجات میں بلند کرتے ہیں۔ نبیوں کے بھی درجات ہے، تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کی جو جماعت ہے نا، اس میں بھی ہم نے مرتبے مقرر کر دیے ہیں، کسی کو ہم نے زیادہ کسی سے اونچا مقام دیا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑے اعزازات سے نوازا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم جس کے چاہیں مرتبے اور درجے بلند کریں، اور اس کے پیچھے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت دیتا ہے، علم دیتا ہے، اور اس علم کی بنیاد پر پھر وہ علم جب بکھرتا ہے تو اس سے دنیا میں روشنی پھیلتی ہے، اندھیرا ختم ہوتا ہے، اور یہی انبیاء کرام کا منہج اور ان کا مشن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی دنیا کو تو آباد نہیں کیا، دنیا کی آباد کاری کے طریقے نہیں بتائے۔ یہ جو زمینی ترقی ہے یا معاشی ترقی ہے، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو درس نہیں دیا، یہ انسان خود سیکھ لیتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میری ضروریات کیا ہے، اس میں وہ آگے بڑھتا ہے، اور یہ چیزیں صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہے، اس میں وہ جاتا ہے۔ لیکن نجات کس چیز میں ہے یہ انسان خود ڈیسائیڈ نہیں کر پاتا۔ یہ انبیاء کرام کے ذریعہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اصول اور قواعد اور ضابطے وہ بتاتا ہے کہ اگر تم نجات چاہتے ہو آخرت میں تو یہ ہے وہ راستہ جس پر آپ کو چلنا ہوگا۔ تو اگر انسان دنیا کی ترقی پہ غور و فکر کرے اور آخرت کو بھول جائے تو اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ ان ربک حکیم علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کمال حکمت والا ہے، اسے پتہ ہے کہ انبیاء کرام میں کون کون لوگ شامل ہیں،
اور کس کو میں نے کس سے زیادہ درجہ دینا ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اور علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر باکمال ہے، اس لیے فرمایا علیم، تو یہ سارا کام علم سے ہوتا ہے اور اس میں حکمت بھی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔